میں ابھی جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہو یا جنازے کو لے جانے کا معاملہ ہو یا دفن کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے اندر مسلمانوں کے اندر میں نے بہت کمیاں دیکھی، بڑا افسوس بھی ہوا۔ ایک کمی تو مسلمانوں کی آج زیادہ تر یہ دکھائی دیتی ہے، جب جنازہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ اور اپنی میت کو دفنانے کے لیے لے کر چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جنازے کے آگے بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، آگے آگے وہ چلتے ہیں۔ یہ چلنا بالکل منع ہے، جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے چلنے کا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کاندھا دیا جاتا ہے تو ابھی بندہ جو کاندھا دینے کے لیے آیا ہے ابھی ایک قدم بھی وہ اٹھا نہیں پاتا، دوسرا اپنے کاندھے پہ لے لیتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ کم سے کم وہ 10 قدم چلے۔ لیکن جب بھیڑ زیادہ ہو یا پبلک زیادہ ہو اور قبرستان قریب ہو تو چلیے، لیکن کم سے کم 2-4 قدم تو چلنا چاہیے۔ وہ کاندھے پہ رکھتا ہے، فوراً لے لیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اب جنازہ جب چل رہا ہو تو کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، درود پاک کا ورد ہو، کلمہ شریف کا ورد ہو، لیکن جنازے کے پیچھے لوگ دنیاوی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کتنی فٹ ہو چکی ہے، یعنی جنازہ آگے چل رہا اور پیچھے یہ کھیت و کھلیان اور کاروبار اور راجنیتی پہ چرچا کر رہا ہے۔ لیکن جنازہ وہاں پہنچا جہاں نماز جنازہ پڑھنی ہے تو مسلمانوں کے 2 گروپ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ نوٹ کریں، آپ تمام لوگ جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، میں نے کہیں کہیں یہ بھی دیکھا ہے پڑھنے والے کم ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر دیکھنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یار آپ نماز جنازہ کے لیے آئے ہو، میت کو دفنانے کے لیے آئے ہو، جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہو، یا خالی گھر والوں کو منہ دکھانے، چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہو؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نماز جنازہ یاد نہیں کر پائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز جنازہ نہ جانے کتنی بڑی ہے اور کتنی ہارڈ ہے یا کتنی مشکل ہے۔ ایسا کچھ نہیں، ایک سوچ ہے، بلکہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، ناپاکی کی حالت میں تو جنازے میں شرکت کرنے کیسے آ گیا؟ یہ تو بہت زیادہ شرم کی بات ہے۔ کپڑے خراب ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ جب 2 گروپ ہوتے تو افسوس ہوتا، کھڑے ہو جاتے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں۔ کیوں آئے ہو بھیا میت میں؟ روٹی و بوٹی کھانے آئے ہو کہ بریانی ملے گی، اچھی بوٹیاں ملیں گی تو اڑائیں گے ان کو، اچھا کھانا ملے گا تو کھائیں گے اس کو؟ نہیں، آپ رشتہ داری نبھائے ہیں تو میت کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ میت کا حق یہی ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھو، آپ میت کو کاندھا دو، آپ اس کو مٹی دو، یہ میت کا حق ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 لوگ بھی پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے، اگر کوئی نیک انسان کسی گناہگار کی نماز جنازہ پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر پڑھنے والا نیکوکار ہے تو پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ تو فائدہ دونوں طرف سے ہے، بینیفٹ ملتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں بتاؤں، نماز جنازہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، بہت دشوار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پوچھ لیں، سیکھ لیں۔ اور آپ کو کیا یاد نہیں ہے یار؟ مجھے تعجب یہ کہ یاد کیا چیز نہیں ہے؟ کیا ثنا یاد نہیں ہے؟ نماز 5 وقتہ پڑھتے ہو، نماز 5 وقتہ بھی نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم جمعے کی تو پڑھتے ہو۔ اگر جمعے کی بھی نہیں پڑھ رہے ہو تو عید و بقرہ عید کی تو پڑھتے ہو، یا وہ بھی غائب ہے تو پھر کیسے مسلمان ہو؟ ارے آپ ثنا پڑھتے ہو، سبحانک اللہم، یہی تو پڑھنا ہے۔ اس میں ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے وجل ثناؤک، اگر وہ یاد نہیں ہے تو وہی ثنا پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم، 5 وقتہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد درود پاک، اس میں کچھ زائد الفاظ ہیں، اگر وہ یاد نہیں ہے تو وہی درود ابراہیم پڑھو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بیٹھ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہی درود ابراہیم پڑھ دو۔ اور اگر آپ کو دعائے میت یاد نہیں ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس کو میت کی دعا یاد نہیں ہو وہ الحمد شریف پڑھ لے۔ اب آپ بتائیں الحمد شریف کس کو یاد نہیں، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں؟ الحمد اگر یاد نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسا ہے یار؟ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو یہ چیزیں پڑھنا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے ثنا یاد نہیں، الحمد یاد نہیں، درود ابراہیم یاد نہیں، تو پھر بھیا کہ روٹی اور بوٹی کھانے کے لیے مسلمان ہو؟ پھر کس لیے ہو؟ شرم کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وضو کر کے کم سے کم آپ کھڑے تو ہو جاؤ، پیچھے اس امام کے کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ جو اب نماز جنازہ سے جب فارغ ہوئے تو آپ دیکھیں جب مردے کو ہم لے کر جاتے ہیں کہاں؟ قبر پر۔ اب دفن کرنا ہے قبر کے اندر ہمیں،
मुर्दे को उतारना है कब्र में, तो इतना शोर मचा रहे हैं आजकल, आप देखें कि जैसे बहुत बड़ा जंग का मैदान ये जीत रहे हों। मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए इतने मुखिया और इतने ठेकेदार खड़े होते हैं वहां पर। ज्यादातर उनमें कुछ वो लोग भी होते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, वो कब्र पे जाके शोर शराबा करते हैं ताकि तमाम लोग देख लें कि हाँ हम मौजूद आ गए हैं, प्रधान जी आ गए, नेताजी आ गए, मंत्री जी आ गए, विधायक जी आ गए हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो शोर शराबा करते हैं। तो कब्र में जब मुर्दे को उतारते हैं तो दुआ याद नहीं होती, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन वहां शोर शराबा, उधर से खींच इधर से खींच, इधर ऐसे उतारो वैसे उतारो। ये तूफान बदतमीजी मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। तो मुसलमानों को चाहिए कि इन चीजों को नोट करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। जब तक करेंगे नहीं तो होगा कैसे? हम कहते कि हम परेशान हैं, ये हो रहा मुसलमानों के साथ, वो हो रहा, तुम क्या कर रहे हो यार? हम कहते भाजपा ने ये कर दिया, मंत्री जी ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमारे अमल कितने अच्छे हैं? हम अपने गिरेबा में क्यों नहीं झांकते हैं? नमाज जनाजा जिस कौम को याद नहीं है तो वो जिंदगी जीने का उसे सलीका कैसे पता होगा? मुर्दों को दफनाना नहीं आ रहा हो, वो जिंदों के साथ कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? नमाज जनाजा सीखें, ले जाने के जो आदाब हैं उस पर अमल करें। मरना सबको है, आप सोचो कि हमें नहीं मरना, सबको मरना है। मेरा भी जनाजा उठना, आपका भी उठना, सबका उठना है। कम से कम नई जनरेशन को, नौजवानों को और तमाम लोगों को इन चीजों पे अमल करना चाहिए। अगर उसे नमाज जनाजा याद नहीं है तो फर्ज नमाज के बारे में उसे क्या पता होगा? तो जब फर्ज याद होंगे तभी तो फर्ज किफाया भी होगा, सुन्नत वाजिबात पे भी वो अमल करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।